اعمال تو پھر آپ کے ایسے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اعمال جو ہے میرا چندہ ڈالنے سے میں 10واں حصہ پاری صاحب کو دیتا ہوں، پاری صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ عزیزوں، اس میں نجات نہیں ہے، نجات صرف خدا یسوع مسیح کے ایمان میں ہے۔ ولیم میکڈونلڈ، اس کی کامنٹری جو ہے وہ فیشن کے اوپر ہی ہے اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ مسٹر سیمبل ہیں جنہوں نے لکھا اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ڈفرینٹ بکس میں۔ میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ہی عمدہ ٹرانسلیشن کی گئی ہے ولیم میکڈونلڈ کی کامنٹری کو۔ لوگ ایمان کے سبب سے نجات نہیں پاتے، اور نہ وہ ایمان اور اعمال کو ملانے کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں، یعنی اس کو مکس کرنے سے، بلکہ صرف ایمان کے وسیلہ سے جس لمحہ آپ اپنی زندگی پانے کے لیے کسی قسم کے یا کسی مقدار میں اعمال کے ساتھ ملاتے ہیں، اسی لمحہ نجات فضل سے نہیں رہتی۔ اعمال کو قطعی طور پر خارج کرنے کی ایک وجہ یہ ہے، یعنی کہ اعمال کو نجات میں سے نکالا گیا ہے کہ یہ نجات کا حصہ نہیں ہے، کہ انسان کو فخر کرنے سے باز رکھا جائے، تاکہ انسان فخر نہ کرے کہ میں نے اتنے بکرے ذبح کروا دیے، میں نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلوایا، اب تو میری نجات ضروری ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، تاکہ انسان فخر نہ کرے۔ اگر کوئی انسان اعمال سے نجات پا سکتا تو وہ خدا کے سامنے فخر کر سکتا تھا، یہ بات ناممکن ہے۔ اگر کوئی اپنے نیک اعمال سے نجات پا سکتا تو مسیح کی موت غیر ضروری تھی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اسی سے ہوا کیونکہ کوئی اور طریقہ نہ تھا جس سے قصوروار گناہ گار نجات پا سکتے۔ کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ انسانیت کو بچایا جا سکتا۔ انسانوں کو خدا نے اپنی شکل میں بنایا، ان کو پیار کیا، لیکن وہ گمراہ ہو گئے اور گناہ کی زندگی انہوں نے چنی۔ اگر کوئی شخص اپنے نیک اعمال سے نجات پا سکتا تو وہ خود اپنا نجات دہندہ ہوتا، وہ خود کہتا کہ میں مالک ہوں اپنی نجات کا، میں نے اچھے کام کیے ہیں، اب میرا خدا کے پاس جانا ضروری ہے، اور اپنی پرستش کر سکتا تھا۔ پھر اس کو خدا کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو ہی کہتا کہ میں اچھا ہوں اور میں ہی میرا کردار جو ہے وہ مجھے بچائے گا۔ مگر یہ بت پرستی ہے اور خدا نے اس سے منع کیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی دعا میں کہا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا؟ یہ دعا آپ کسی وقت بھی اور کسی زندگی کے لمحہ میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو کہانی اس ڈاکو کی بیان کی گئی ہے، وہاں پہ بہت سے لوگ موجود تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا یسوع مسیح کے شاگرد وہاں سے چلے گئے، صرف میرا یہونا تھا وہاں پہ، صرف ایک شاگرد موجود تھا جو دوسرے کلمے میں بیان کیا جائے گا۔ یہ ایک خاص انسیڈنٹ تھا اور بائبل میں بڑے خاص طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ساری تھیالوجی ہے وہ بند ہے، اور اس میں دیکھیں کہ یہ جو ڈاکو ہے اس کا کیریکٹر کیا ہے، بڑا برا اور گنہونا کیریکٹر ہے اس کا، لیکن نہ تو وہ اس نے بپتسمہ لیا ہے اور نہ وہ خداوند کی شاید حامی میں کبھی شامل ہوا ہے، کبھی ابھی تو رسم شروع نہیں ہوئی تھی، اور بیپٹزم نہیں ہوا اس کا، اور اس نے میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں کہ اس کو موقع ملتا کہ وہ اچھے کام کرتا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ نجات کا پیغام مسیحیوں کے لیے کتنا عظیم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خداوند یسوع کی بادشاہی کا انتظار کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، خداوند آپ کی درخواست کو قبول کرے گا، وقت آئے گا کہ آپ اس ڈاکو کی طرح آسمان پر اس کے ساتھ ہوں گے۔ خداوند آپ کو بہت سی برکات سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا والیوم اونچا رکھیں، آواز کم رکھیے۔